چیز کو بنیاد بنا کر وہ اپنے کن مقاصد تک پہنچنا چاہتا ہے. اس تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین میری کوشش ہوتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے جو صحافی ہیں ان کی طرح میں اپنی ڈیوٹی نہ کروں کہ بس میری ڈیوٹی ہے میں آ کے پروگرام کر دوں, کوئی خبر بریک کر دوں, بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا, میری ڈیوٹی ہو گئی. یا یوٹیوبر کی طرح کوئی بھی چھوٹی موٹی خبر ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا کے بس بریکنگ نیوز دے دوں اور اپنے لیے ویو کا بندوبست کروں, بھائی بس مجھے ویو مل جائیں گے, بس ٹھیک ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی خبر وائرل ہوتی ہے, جو بھی سکنڈل آتا ہے, اس کے اوپر اس کے حقائق جاننے کی کوشش کرنا, اس کے اوپر سیاست کتنی ہو رہی ہے, وہ حقیقت کتنی ہے, اس پوری کی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عوام کو کلیئر بتایا جائے کہ یار اس سکنڈل کے پیچھے اصل واقعہ کیا ہے اور اس کے اوپر کتنی سیاست ہو رہی ہے اور کتنی حقیقت ہے. ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک 2-4 دن سے ایک لاہور میں ایک مدرسہ ہے جامعہ منظور الاسلام, اس کا ایک مفتی ہے عزیز الرحمان, اس کا ایک ویڈیو سکنڈل آیا, ایک لڑکے کے ساتھ اس کی بدفعلی کی ویڈیو وائرل ہوئی. وہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت وائرل ہو چکی ہے. وہ میں نے آپ کو نہیں بتانا ہے کہ فلاں مدرسے کے ایک فلاں مفتی نے ایک لڑکے کے ساتھ غلط کام کیا, یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے. اس کے اوپر سیاست کتنی ہو رہی ہے, اس کے اوپر منافقت کتنی ہو رہی ہے, اس میں حقیقت کتنی ہے, اگر حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے, یہ آج میں جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو بہت سارے لوگوں نے یہ تو جان لیا, لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو شارٹ میں تھوڑا بتا دوں. ایک مفتی ہے عزیز الرحمان, اس کا نام ہے, منظور الاسلام مدرسے میں وہ کام کرتا ہے. اس نے ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی, اس لڑکے نے آ کے وہ ویڈیو وائرل کی اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زبردستی کرتا تھا. ویڈیو سچ ہے, لڑکا جھوٹ بول رہا تھا کہ میرے ساتھ زبردستی کرتا ہے. اس کے بعد وہ مفتی آ کے اپنی وضاحت پیش کرتا ہے, تردید کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی ایسی ویڈیو ہے لیکن یہ میرے کو نشہ آور چیز پلائی گئی, تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی ویڈیو سچ ہے لیکن وہ جو نشہ آور والی چیز کی بات کر رہا تھا وہ جھوٹ بول کر رہا تھا, لیکن رات کو اس کی 2 ویڈیو اور بھی آ گئی. یہ تو حقیقت ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مفتی کو, اس کو مفتی بھی نہیں کہنا چاہیے, اس نے ایسا غلط کام کیا. سب سے پہلے ناظرین میں اپنے آپ کو جب سے یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ علماء اکرام کا دفاع کیا جائے, مطلقاً علماء اکرام کا دفاع کیا جائے, مطلقاً مدارس کا دفاع کیا جائے. ہاں اس میں کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی مولوی ہے, کوئی وہ اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے. کسی مدرسے میں غلط کام ہوتا ہے تو اس کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے. لیکن کسی ایک مدرسے میں یا ایک مفتی کے غلط کام کی وجہ سے پورے علماء اکرام کو یا پورے مدارس کو غلط کہنا, اس چیز کے میں خلاف ہوں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ بھئی اس مفتی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور ادارے اس کے خلاف کتنا سنجیدہ ہیں. ایک حصہ تو اس کا یہ ہو گیا. اس کا جو پارٹ 2 ہے اس میں ہے کہ لبرل مائنڈڈ جو لوگ ہیں, جو میڈیا ہے, وہ اس کو کس رنگ سے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو کہاں سے کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ اپنے کن مقاصد تک پہنچنا چاہتا ہے. اس کا پارٹ 2 ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس مفتی کی. دوستو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسے سکنڈل ویڈیو کے, بدفعلی کے, لڑکیوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ آئے روز ہوتے رہتے ہیں. صرف علماء اکرام کے نہیں, بڑے بڑے ججوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی, بڑے بڑے اداروں کا ہیڈوں کے اوپر الزام لگایا گیا, بڑے بڑے وزراء کے اوپر الزام لگایا گیا. میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ کاشانہ دارالایمان کی جو لڑکی ہے افشاں لطیف, اس 1.5 سال سے در بدر کے دھکے کھا رہی ہے کہ دارالایمان کی بچیاں وزراء کو پیش کی جاتی ہیں. اس کو نوکری سے نکال دیا گیا, گھر سے بے دخل کر دیا گیا. اس نے وزیر اعظم کو خط لکھا, اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا, اس نے آرمی چیف کو خط لکھا. جو بھی بڑے بڑے ہیڈ ہے, جو اس کے پاس جتنے بھی تعلقات تھے, جہاں تک اس کی پہنچ تھی, سب کو اس نے خط لکھا. حال ہی میں اس نے آئی جی کے آفس کے سامنے ایک ڈی ایس پی کو تھپڑ بھی مار دیا, لیکن اس کا کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. حریم شاہ کا کیا ہوا؟ اس نے سریام جاتی ہے, فارن آفس میں جاتی ہے, ٹک ٹاک بناتی ہے, اس کی رپورٹ بنتی ہے. تو رپورٹ میں کیا کہتے ہیں کہ جو CCTV کیمرے خراب تھے. کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. عائشہ گوللائی نے عمران خان صاحب کے اوپر کتنے سنگین الزام لگائے, کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. حریم شاہ نے کتنے سنگین الزام لگائے عمران خان صاحب کے اوپر, کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. شیخ رشید کے اوپر کتنے الزام لگے, فیاض الحسن چوہان کے اوپر کتنے الزام لگے, کچھ ہوا؟ نہیں ہوا.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جو سیریل کلر جاوید اقبال تھا، اس نے 100 بچوں کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام لوں گا جن کو میں لڑکے سپلائی کرتا۔ آخر وہی ہوا کہ اس کو جیل میں قتل کر کے اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے اوپر پورا میڈیا خبر بریک کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ خبر کسی وزیر اعظم کی، کسی جنرل کی، کسی پولیس افیسر کی یا کسی جج وکیل کی ایسی خبر آتی ہے تو میڈیا کیا بولتا ہے کہ چھوڑے جا رہے، اس کے اوپر یہ پرسنل میٹر ہے، ذاتیہ ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہو جاتے ہیں علماء، مدارس میں ایسی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ لوگ شاید اعتراض کریں گے کہ جو مدرسوں میں ایسا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے، کون سے مدرسے ہیں جس میں یہ زیادہ کام ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، ایک مخصوص قسم کے جو یعنی کہ مکتبہ فکر ہے اس میں یہ کام ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کو انڈیویجول رنگ نہیں دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی مدارس میں ایسا ہو رہا ہے، علماء اکرام ایسا کر رہے ہیں۔ جو علماء اکرام کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں یعنی کہ ایک نفرت پیدا رکھتے ہیں علماء اکرام کے خلاف، ان کو یہ ایک مواد مل جاتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا۔ ابھی یہی مفتی عزیز الرحمان کی جو ویڈیو ہے، یہ پاکستان کے ہر بڑے چینل میں یہ خبر بریک ہوئی، ایون ڈان نیوز میں ہوئی، بی بی سی میں ہوئی، سما نیوز بولنا کافی دیکھا، کافی جگہ میں اس کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی مدرسے میں یہ ہو گیا، مدرسے میں ہو گیا، لیکن اس کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دوسرے کو پھانسی پہ لٹکانا، ایک دوسرے کو پبلک میں بے عزت کرنا، پبلک میں یعنی کہ ان کے خلاف سیاسیوں کرنا، اس کا یعنی کہ انتقام کے اینڈ تک جانا، وہ صرف کرپشن ہی ہوتا ہے۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کے ساتھ بدفعلی، کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات، کسی کے ساتھ زیادتی، جبرن زیادتی، اس میں نہ کوئی کسی وزیر کو کسی اینڈ تک پہنچاتا ہے سیاسی کہ یار اس وزیر نے فلاں لڑکی کا زیادتی کیا، اس کو میڈیا میں لے کے جاؤ، جلسوں میں لے کے جاؤ، عوام میں لے کے جاؤ تاکہ نہیں۔ یہ سب ایک ہی ہیں۔ جو کاشانہ سکیم کا جو واقعہ ہوا ہے، کاشانہ دارالعلوم کا، اس میں پورے وزراء کے نام ہیں، وہ کیسے اس کا احتساب کر سکتے ہیں، کیسے وہ افشل لطیف کی بات سن سکتے ہیں۔ باقی جو بات کرتے ہیں اس مفتی کی، تو میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ اگر جیسا کہ مدارس کے ایک پاکستان کا جو مدارس کا ایک سسٹم ہے، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مدارس میں بچوں کو مدارس میں یعنی کہ ان کا مدرسے کے اندر ان کا ایڈمٹ کرنا یا مفتی کو مدرسے میں یعنی کہ جاب پہ رکھنا، یا ان کو ان کا جو طریقہ کار ہے یا ان کے جو اصول ہیں کہ یار کیسے مفتی کو لینا چاہیے، اس کو کیسے رہنا چاہیے، مدرسے کا اصول کیا ہے، مدرسے کے قانون کیا ہے، ان کی کیا شرائط ہیں، تو اس کی گورنمنٹ کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مدارس کا جو سسٹم ہے اس میں جو بھی ایسا کام کیے جائے اس کو کڑی سے کڑی بلکہ ان کو شرعی سزا دی جائے، تاکہ اس واقعے کو، ایسے واقعوں کو بنیاد بنا کر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کو موقع نہ ملے، ان کو ایسے مواد نہ ملے۔ اگر پاکستانی قانون ایسے مجرم کو 10 سال کا سزا دیتا ہے تو ایک مفتی، ایک عالم اگر ایسی جرم میں ثابت ہو جائے تو اس کو 20 سال سزا ہونی چاہیے، اس سے ڈبل ہونی چاہیے اگر ریاست ان کو سزا دیتی ہے تھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ پوری جو علماء اکرام ہیں ان کی اپنی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ان کی اپنی ایک ٹیم ہونی چاہیے، اس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی مدرسے ہیں، جس بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، اس میں اگر کسی بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ بدفعلی میں کوئی اساتذہ، کوئی ٹیچر، کوئی طالب علم پکڑا گیا تو اس کو اسی ٹائم شرعی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن جب مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر علماء اکرام متفق ہوں گے، لیکن اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو پھر یہی میڈیا آ جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، شرعی سزا نہیں ہونی چاہیے، ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو اس میں بعد میں جو ہم پارٹ 2 کی بات کر رہے تھے کہ جو مدرسے ہیں یا ان کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، پورا میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، لیکن وہ صرف اس کو کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ دوسرا جو میں ذکر کر کے گیا ہوں کہ جو ججوں کی ویڈیو آتی ہیں، بڑے بڑے اداروں کے ہیڈ کی ویڈیوز آتی ہیں، وزراء کی آتی ہیں، ان کے کافی بڑے بڑے اسکینڈل آتے ہیں، وہ بالکل خاموش رہتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی
ٹی وی ٹاک شو میں کوئی اپوزیشن والا کوئی سیاست کے اوپر بات کرنا بھی چاہتا ہے تو آگے صاف ہی کیا بولتا ہے، چھوڑو یار پرسنل بات نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اگر عالم کرے گا تو پھر پورا مدرسہ ملوث ہے، اگر کوئی مفتی کرے گا تو پوری مفتی اس میں آ جائیں گے، لیکن اگر نان مفتی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ پرسنل میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ پرسنل فیل تو ہے ہی ہے، لیکن اس جرم کی سزا ہونی چاہیے اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو، پاکستانی اداروں کو ان مدرسوں کی خاص کر زیادہ نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کے خلاف سخت سخت کارروائی کرنی چاہیے جو ایسے کاموں میں زیادہ تر ایسے مدرسوں میں کام ہوتا ہے۔ ایک مخصوص قسم کے مکتب فکر ہے، اس میں یہ ایسا کام زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کو پھر دبایا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ تو اس سکنڈل میں چاہے وہ مفتی کے خلاف ہے، یہ زیادتی کا بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کسی جج کا ہے، کسی پولیس والے کا ہے، کسی وزراء کا ہے، کسی اور بیوروکریٹس کا ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ کارروائی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے پردہ نشین ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف اس نے آواز اٹھا دی تو پھر یہ سب کو رگڑا لگا دیں گے۔ جیسا کہ حریم شاہ نے کہا تھا، اگر میرے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو میں ایسی ایسی ویڈیو لیک کروں گا کہ سب لوگوں کو، اور تندنا تک گھوم رہی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے۔ شیخ رشید کا اس نے نام لیا، فیاض الحسن چوہان کا اس نے نام لیا، بڑے بڑے وزیروں کا نام لیا، اور وہ سینہ تان کے گھوم رہی ہے۔ کیوں؟ کہ بہت سارے پردہ نشین اس کے اندر ہے، اس کے پاس پردہ نشینوں کے راز ہیں۔ لیکن یہ خبر صرف بریک کر دینا کہ یار ایسا واقعی ہوا ہے، اور ایک مفتی کو کہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر مدرسے کو ٹارگٹ بنانا یا علماء اکرام کو ٹارگٹ بنانا، یہ زیادتی ہے۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تاکہ ان کے خلاف ان کو بدنام کیا جائے۔ جو ہیومن رائٹس ہے یا جو میرے جسم میری مرضی والے ہیں یا یورپی یونین ہے، وہ اس چیز کو اٹھائے کہ پاکستان میں مدرسوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی بہانہ مل جائے کہ مدرسوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین، میری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ اصل میں اس ایسے کاموں کو روک تھام کے لیے کوئی پاکستان میں قانون نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے۔ اور ہماری بھی عادت بن گئی ہے کہ ایسے سکنڈل کا ایک سیریل آتا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ ڈرامے کا ایک ایپیسوڈ ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسری کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا ایک سکنڈل آتا ہے، 3-4 دن اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، تبصرہ ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پس پردہ اس کو بنیاد بنا کر اسلام کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔